کربلا میں نواسہ رسول فرماتے ہیں، اے ظالموں، میں تمہارے رسول کا نواسہ حسین ہوں۔ آج 10 محرم کے دن دنیاوی دولت کے لیے میرے عزیز و اقارب کو شہید کر دیا، میرے عباس کے بازو کاٹ لیے، میرے علی اکبر جو شبیہ رسول تھا اس کے کلیجے میں بچی کو مار دیا، میرے 6 ماہ کے علی اصغر پہ بھی رحم نہ کیا، اس کو بھی تیر مار کے پیاسا شہید کر دیا۔ آج میں اس زمین و آسمان کے بیچ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اگر اللہ مجھے 1000 زندگیاں دیتا، 1000 اکبر دیتا، 1000 اصغر دیتا، تو میں سب اللہ کے دین پہ قربان کر دیتا اور میرے خون کا ذرہ ذرہ اللہ کے دین کی گواہی دیتا رہتا۔ تاریخ نے لکھا، فوج یزید سب زور زور سے ہنس رہی ہے، امام حسین کے خطبے کا مذاق اڑا رہی ہے۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے، حسین سے فردن فردن نہ لڑو کیونکہ یہ علی کا شیر ہے اور میں نے حسین کی جنگ دیکھی ہوئی ہے، اس کربلا میں کوئی بھی حسین کو ہرا نہیں سکتا۔ 700 کا لشکر حسین کی دائیں طرف سے اور 700 کا لشکر حسین کے بائیں طرف سے اکٹھا حملہ کرے۔ تاریخ نے لکھا، علی کے شیر نے ایسے وار کیا، سب کے سب فنار ہو گئے، فوج یزید میں کوہرام پڑتا ہو گیا۔ جب یزید کے بڑے بڑے بہادر امام حسین کے ایک ہی وار سے فنار ہوتے تھے تو فوج یزید بھاگنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر عمر بن سعد کہتا ہے، اب لشکر سے حسین کو شہید کرنا ممکن نہیں، جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ بس کچھ ظالم خیام کو آگ لگاتے ہیں اور کچھ ظالم امام حسین علیہ السلام سے دور جا کر دور سے تیر نیزے اور بچیاں پھینکتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا، امام حسین کبھی خیام کی طرف جاتے ہیں، کبھی میدان کی طرف آتے ہیں۔ پھر عمر بن سعد کہتا ہے، جس کے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ حسین کو مار دے، جس کے پاس نیزے تھے اس نے نیزے مارے، جس کے پاس تلواریں تھی وہ دور سے تلواریں مارتا رہا، جس کے پاس تیر تھے وہ امام حسین کا نشانہ لے کے تیر مارتا رہا۔ تاریخ نے لکھا، جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم زمین سے پتھر اٹھاتا اور امام حسین کو مارتا۔ امام حسین علیہ السلام آسمان کو دیکھ کے کہتے ہیں، اے اللہ، اس 3 دن کے پیاسے رسول اللہ کے نواسے کی جنگ دیکھ۔ اتنے میں آواز غائب آتی ہے، اے حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ مولا حسین ذوالفقار کو روک دیتے ہیں اور ظالم مسلسل امام حسین کو نیزے اور تیر مارتے رہتے ہیں۔ اتنی دیر میں ایک ظالم امام حسین علیہ السلام کو بیچ میں ایسا نیزہ مارتا ہے کہ آپ گھوڑے کی زین سے زمین پہ آ جاتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا، امام حسین کے جسم پر اتنے تیر تھے کہ امام حسین نہ گھوڑے کی زین پہ تھے نہ زمین پہ تھے۔ فوج یزید میں خوشی کا ماحول برپا ہو جاتا ہے، سب زور زور سے کہتے ہیں کہ ہم نے نواسہ رسول کو شہید کر دیا۔ اتنے میں شمر کہے، دیکھ جا رہے ہو، جاؤ حسین کا سر کاٹو۔ جو امام حسین کے قریب جاتا تو امام حسین کی آنکھوں میں ان کو رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا اور وہ رو کے واپس آ جاتا۔ شمر کہتا ہے، رو کیوں رہے ہو، یہ حسین کا سر نہیں بلکہ یہ سوچو کہ اس سر کے وزن جتنا سونا ہمیں یزید دے گا۔ بس قریب آتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کے گلے پہ خنجر رکھتا ہے، دیکھتا ہے کہ امام حسین کچھ کہہ رہے ہیں۔ جب سننے کی کوشش کرتا ہے تو امام حسین کہہ رہے تھے، اے اللہ، تیرے اسلام کے لیے میں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ شمر ہنستا ہنستا امام حسین کی گردن کو کاٹتا ہے اور امام حسین کے سر سے امامہ اتار کے امام حسین کے بالوں سے پکڑ کر امام حسین کے سر کو نیزے پہ سوار کرتا ہے۔ فوج یزید جھومتی جاتی ہے، اہل بیت کے خیام چل رہے تھے، آل رسول زمین پہ بیٹھ کے رو رہی تھی۔ اتنے میں آواز آتی ہے، جاؤ لوٹو، سنا ہے کہ رسول اللہ کے خاندان کے پاس کئی قیمتی سامان ہیں۔ بس خیام میں فوج آ جاتی ہے، کوئی رسول اللہ کا امامہ لے کے جاتا ہے، کوئی مولا علی کی تلوار لے کے جاتا ہے، کوئی بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لیتا ہے، کوئی بی سکینہ کے کانوں سے بالیاں کھینچ لیتا ہے۔ اتنے میں آسمان رونے لگا، زمین تڑپنے لگی۔ امام سجاد نے جب دیکھا کہ زمین اپنی جگہ چھوڑ رہی ہے، آسمان پھٹنا چاہتا ہے، تو آپ نے سجدے میں سر رکھا اور اللہ کا شکر کرنا شروع کر دیا کہ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے آسمان پیدا کیا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے زمین کو بچھایا، اے اللہ اپنی نعمتوں کو تمام نہ کرنا، ان تھوڑے سے انسانوں کی سزا آنے والی پوری انسانیت کو نہ دینا۔ امام سجاد سجدہ شکر کر رہے ہیں اور وہاں فوج یزید امام حسین کی لاشیں کو پامال کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ عرب کے گھوڑوں کی آنکھوں پر پٹی باندھ کے ان کو بھاری لوہے والے نال پہنائے گئے تاکہ امام حسین کے جسم اور ہڈیوں کو اتنا پامال کریں کہ امام حسین کے جسم کا ایک بھی ٹکڑا نہ بچے۔ سب کی لاشوں کو پامال گاہ پہ بچھایا گیا۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم جناب عباس کی لاش پہ گھوڑے نہیں دوڑائیں گے کیونکہ ان کی والدہ ہمارے قبیلے سے ہے۔ کوئی کہتا ہے ہم علی اکبر کی لاش پہ گھوڑے نہیں دوڑائیں گے کیونکہ اس کی والدہ ہمارے قبیلے سے ہے۔ کوئی جناب جون کی لاش لے کے گیا، کوئی حبیب ابن مظاہر کی لاش لے کے گیا، کوئی جناب حر کی لاش لے کے گیا۔ تاریخ نے لکھا، سب کی لاشیں ہٹنے لگی، صرف کربلا کی گرم زمین پہ امام حسین کی لاش پڑی رہی۔ نہ کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، نہ کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ علی کا لال ہے، نہ کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا نواسہ ہے۔ بس گھوڑے امام حسین کی لاش کو پامال کرنا شروع کرتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا، گھوڑوں کو اس طرح سے دوڑایا گیا کہ امام حسین کی پسلیاں ٹوٹنے لگی، امام حسین کا سینہ اور پشت ایک ساتھ ہو گئے، امام حسین کی ہڈیاں اور گوشت زمین کربلا بھی بگڑنے لگا۔ اتنے میں ایک شیر آتا ہے، وہ سپاہی شیر کی آواز سن کے بھاگ جاتے ہیں۔ بس امام حسین کی لاش کو پامال کرنے کے بعد فوج یزید جشن منا رہی تھی اور آل رسول جلے ہوئے خیام کی راکھ پر زارو قطار رو رہی تھی۔ بی بی زینب کبھی عباس کو یاد کر کے روتی ہے، کبھی اکبر کو یاد کر کے روتی ہے، کبھی معصوم علی اصغر کو یاد کر کے روتی ہے، تو کبھی دور سے اپنے بھائی کے جسم کے ٹکڑوں کو دیکھ کے اپنے نانا رسول اللہ کو کہتی ہے، یا رسول اللہ، آپ کی امت نے اس حسین کے جسم کو پامال کر دیا جس کو آپ کندھوں پہ اٹھا کے کہتے تھے کہ یہ جنت کا سردار ہے، یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے۔